والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آواز مضمون ختم کرتا بالکل صاف آواز، یہ بھی جمہوری پیدا نہیں کی بالکل صاف آواز. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یہ چنکار اس کی ختم کرو. وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وعلماء أهل سنته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام، لائق کے ساتھ احترام. آواز صاف کریں. پہلے کام شروع کر دی تھی آپ نے، اس لیے اور آواز صاف. بالکل نہایت ہی واجب الاحترام، لائق کے ساتھ احترام. حضرت علامہ مولانا خطیب و امام مسجد حاضہ جناب قبلہ سائیں محمد عابد حسین حسینی زدہ شرف، حضرت علامہ مولانا قبلہ وزیر صاحب، میرے انتہائی مشفق اور مہربان حاضر عزیز شخصیت قبلہ عاشق مدینہ محترم مکرم جناب ڈاکٹر عبدالستار صاحب، اسٹیج پر جمیع مقتدر علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، مسجد حاضہ کی جمیع انتظامیہ، جملہ اراکین، بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مسلمانوں، وعظم شانہ واتم برہانہ وتقدست اسماءہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، درود لامحدود تاجدار انبیاء و مرسلین، حبیب رب العالمین، خاتم المرسلین، مالک و مختار مملکت الہیہ، صاحب فیوزات دلا متناہیہ، مرکز انوار سمدانیہ، مربد آیات روحانیہ، زینت حسن ارض و سماوات، شہنشاہ مملکت کائنات، مظہر حسن ربی جمادات و نباتات، ہادی راہ ہدا، قبلہ اہل صدق و صفا، کعبہ اصفیاء و اتقیاء، سید و سلطان عرب، شہنشاہ مملکت عجم، واقف اسرار قدم، پرچم کشائے ظہور اولین، افتخار و متوسطین و آخرین، جلوہ صبح ازل، شمع شام ابد، منشأ ذات کبریاء، غایت ظہور دوسرا، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، رحمت کل، راحت کل، عصمت کل، عظمت کل، عزت کل، غیرت کل، صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نظر آتی ہے. میرے مصطفیٰ نے بھی کھانے کا طریقہ بتایا، حضور نے بھی سونے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، گھر میں آنے کا طریقہ، باہر جانے کا طریقہ، آپ اپنے بچوں سے کیا معاملات کرتے ہیں، حضور نے یہ طریقہ بتایا، اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، حضور نے یہ بتایا، آپ نے خرید و فروخت کس طرح کرنی ہے، حضور نے یہ بتایا. یعنی زندگی کا آپ کوئی بھی پہلو لے لیں، جس
پہلو کو بھی لیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہر حضور کی تعلیم کے اندر، ہر اخلاق اور آداب کے اندر، یہ بات غور سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس کے اندر رحمت نظر آتی ہے۔ سادی سی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ راستے سے تکلیف والی چیز کو اٹھائے، جب اٹھا کر سائڈ پہ رکھے گا تو اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس، یعنی اسے قلبی سے سکون ملے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی حیدرآباد کا اگر ماحول دیکھا جائے نا تو ہم نے اپنے سارے گھر کا کچرا نالی کے اندر، نالی کا پانی گلی کے اندر، پھر جب ہم آپ گزرتے ہیں مجھے بتائیے تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی، عذاب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن میں قربان ہوں، سرکار نے فرمایا میں محمد تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہوں کہ تم نے کسی کے لیے ایذا کا سبب نہیں بننا بلکہ رحمت کا سبب بننا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا تو لوگ، کسی کا پاؤں لگ جاتا، کوئی ادھر سے ہٹ کے گزرتا، کوئی ادھر سے ہٹ کے گزرتا، ایک غیر مسلم وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ شاید ابھی تک کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا یہاں سے نہیں گزرا، کیونکہ اگر گزر جاتا تو راستے کے اندر تکلیف والی چیز نظر نہ آتی۔ ہمارا کردار اتنا اعلیٰ تھا، ہمارا کردار اتنا پیارا تھا، میں اپنی دکان کا کچرا نکالوں گا گلی کے اندر پھینک دوں گا، لیکن کتنا پیارا فرمان ہے میرے نبی کا، غور تو کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے اگر راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیا تو تمہارے سینے کے اندر ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لو بھئی آپ نے یہ فرمان سنا، اصغر صادق نے سنا، کسی نے اب کیا کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیا، حضور کا فرمان تو پورا ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں اس کا ریزن، اس کا سبب کیا تھا کہ آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے والے کو تکلیف بولے نا نہ ہو، اس کو پریشان نہ